ابو ذر اپنے شہر جسر میں ہی تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ چھوٹی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ اس بعد ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ اللہ میں لیٹ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے ہاں۔ حضرت علی بولے اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آپ پہنچے، انہوں نے فرمایا شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے ہاں۔ حضرت علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو یہاں؟ ابو ذر نے کہا راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملو۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں گا۔ الغرض ابو ذر حضرت علی کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات بیان کی، فرمایا اور ابو ذر اس وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو کلمہ سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے، اس کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے گا۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔